الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك یا حبیب اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. ماشاء اللہ، اللہ اکبر. یوم رضا اعلی حضرت امام اہل سنت غوث و خواجہ کی کرامت، اہل رسول کی امانت، معجزہ من معجزات سید المرسلین، شیخ الاسلام المسلمین، امیر المومنین فی الحدیث، امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، 10 شوال 1272 اعلی حضرت کی ولادت. عالم اسلام اہل سنت اہل جنت کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. فقیر قادری برکاتی اشرفی محمد منان رضا منانی سربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ، بانی نوری مرکز درگاہ اعلی حضرت مرکز اہل سنت بریلی شریف ہندوستان، و بانی جامعہ امام احمد رضا مہرون شریف نئی دلی. آپ حضرات کو یہ مدعے جافزہ اور خوشی کی بات بتاتا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت 10 شوال 1272 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسلام دین و سنت کی جو خدمت انجام دی دنیا جانتی پہچانتی ہے. ہم کہتے ہیں دین پھیلایا اجمیری سلطان نے، دین پھیلایا اجمیری سلطان نے، اور دین بچایا ہے احمد رضا خان نے. دین بچایا ہے احمد رضا خان نے. اعلی حضرت امام اہل سنت کی ذات کی وجہ سے لوگ محبت رسول سے مالا مال ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اعلی حضرت کے قلم کی روشنائی کی قطرے فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسنیم کی مانند بہتے ہیں. آپ کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک مصرع عشق رسول کا ترجمان ہے. جسے اعلی حضرت امام اہل سنت کا کلام یاد ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور منانی کہتا ہے جو حضور کی محبت میں مسکرائے گا سیدھا جنت میں جائے گا. اور حضور کی محبت ایسی محبت اعلی حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مالا لا رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مالا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو جاؤ، جب موت آئے تو مسلمان ہونا چاہیے، جب مرو تو مسلمان مرو. تو یہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ ہم سرکار سے ایسی محبت کریں کہ ہم کسی کو نہ جانے نہ پہچانے، صرف حضور پر جان دیں. تو اعلی حضرت کا یہ عشق رسول ہے. آپ فرماتے ہیں دعا میں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں.
یہ اعلی حضرت سے عشق سے لبریز اشعار ہیں. جو اعلی حضرت کے کلام کو یاد کر لیتا ہے تو اعلی حضرت کے کلام کی یہ برکت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کرم ہو جاتا ہے اور اس کو دل میں حضور کی محبت ہو جاتی ہے. اعلی حضرت خطبات رضویہ میں عرض کرتے ہیں زینوا قلوبکم بحب هذا النبی الکریم فإن الحب هو الایمان کلہ الا لا ایمان لمن لا محبت له. جو سرکار سے محبت کرے اور اس کا ایمان کامل ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے. جو حضور کا چاہنے والا ہی جنتی مسلمان ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اعلیٰ حضرت ایسے مسلمان پسند کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جتنے بھی اشعار کہے حضور کی شان میں تو حضور نے سب کو پسند کر لیا. اس لیے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اب یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی یوم ولادت پر یوم رضا مناتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی نعتوں میں جھومتے ہیں مسکراتے ہیں. اور اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ہم لوگ سرکار نبی کریم کی میلاد کرتے ہیں. ہم میلاد والے ہیں. اہل سنت آتنکوادی نہیں ہیں، میلاد والے ہیں. میلاد کرتے ہیں فساد نہیں کرتے، میلاد کرتے ہیں فساد نہیں کرتے. تو اللہ کا احسان و کرم ہے. یہ سنی بریلوی اہل سنت مرکز اہل سنت نوری مرکز سے اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہم پر بڑا کرم فرمایا. اللہ کا احسان و کرم. اعلیٰ حضرت نے بلایا، میں گیا مزار شریف پر، میں نے کہا السلام علیکم یا جدی. آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی. میں نے کیا پرائم منسٹر آیا ہے، سرکار کروڑوں دینا چاہتا ہے. منانی اپنی اگر دنیا بنانا چاہتا ہے، کروڑوں لینا چاہتا ہے، اپنی لائف اسٹائل اچھی کرنا چاہتا ہے اور اچھی آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ کروڑوں دے رہا ہے. آپ کی مزار پر ایک چادر چڑھنی ہے، چڑھوا دیجئے. اپنا آپ کے پوتا ہے، غریب ہے، جامع نوریہ بنائے گا، دلی میں جامع امام احمد رضا بنائے گا اور نوری مرکز بنائے گا. اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، آپ فرما دیجئے کہ اسے آنے دیجئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرمایا اے منانی تیری رگوں میں احمد رضا کا خون بہتا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ دے گا. ہم نے کہا کون دے گا؟ آواز آئی قبر شریف سے. مسکرا کے اعلیٰ فرمایا، کہنے لگے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا. مدعا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو اعلیٰ کی بہت بڑی کرامت ہے. دنیا بک گئی، ایک بند دو بند سب بکتے رہے، اکنی دوونی چونی. کسی نے امیر و وزیر کا مقابلہ نہیں کیا. سب پیسے لینے کے لیے اور دولت کے لیے، دولت کی لالچ میں سب نے دنیا داری کمائی. لیکن بریلی شریف کا ایک کردار ہے، امام احمد رضا کا کردار ہے. جب امام احمد رضا سے کہا گیا کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے قصیدے لکھتے ہیں، نواب نان پارا نے عرض کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی قصیدہ لکھ دے. تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھایا اور کہہ دیا کروں مدح ہے اہل تو والا رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. تو بریلی شریف کا یہ کردار ہے کہ امیر و وزیر اور نوابوں کو کچھ سواگت نہیں کرا گیا اور نہ ان کا قصیدہ لکھا گیا. اسی طرح سرکار مفتی اعظم کا دور آیا، کہا گیا کہ نسبندی کے بارے میں کیا حکم ہے. آپ نے نسبندی حرام کا حکم لگایا تو نہ کبھی برکت بکا نہ بریلی شریف بکا. چاہے مفتی اعظم کا کردار دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا کردار دیکھیں، وہی کردار اعلیٰ حضرت نے پیدا کرا کہ جب پرائم منسٹر آیا. یہ تو نہیں کہ پرائم منسٹر صرف بریلی شریف آیا، وہ پرائم منسٹر جہاں جہاں گیا پیسہ دیا اور اپنا سواگت کرایا. لیکن جب بریلی آیا تو احمد رضا بریلوی نے فرمایا کہ یہاں سواگت نہیں ہوتا امیر و وزیروں کا، اس پر لاہور پڑھا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے گروا کے راؤ مسجد آیا تھا جب بریلی، چومو رضا کی چوکھٹ خواہش سے اس کے دل کی، بھاگا کھڑے جو دیکھے لاہور پڑھنے والے، ہم ہیں بریلی والے، ہم ہیں بریلی والے. سیدا ہے ہم رضا کے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تیرے سوال کا ہم ڈٹ کر جواب دیں گے.
جو سورما ہے تیرا اس کو ابھی بلا لے، ہم ہیں بریلی والے، ہم ہیں بریلی والے، اور ڈرتے نہیں کسی سے یا غوث کہنے والے، ہم ہیں بریلی والے، ہم ہیں بریلی والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عاشق رضا کے کب ہیں باطل سے دبونے والے، ہم ہیں بریلی والے، ہم ہیں بریلی والے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا معاملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کام ماشاءاللہ ہم سے کرایا، اور ہم دلی میں گئے تو ہم نے سوچا کہ دلی کیا اکنی دوڑنی چڑھنی کے حوالے کر دی جائے، اور مسئلے کا کام نہ ہو تو دلی کے اندر اعلیٰ حضرت نے کرم فرمایا۔ محل الاسلام جامع امام احمد رضا دلی میں ہے، اور پھر ہم نے اعلیٰ حضرت ہمارے بھائی تاج الشریعہ ہمارے مکان سے نکلتے جاتے تو اشارہ تھا ایک ولی کامل کا کہ اعلیٰ کو دوسرے راستے کی ضرورت ہے، تو اور عوام جو اعلیٰ کی گلی میں پریشان، تو اعلیٰ حضرت کو اس کا ملال تھا، ہم نے دوسرا راستہ نوری مرکز سے پیش کر دیا، بیسمنٹ سے عوام کے لیے، اوپر سے علماء کرام کے لیے۔ تو آج ہم اس کا اعلان کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یوم رضا کے موقع پر ماشاءاللہ جو لوگ آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے اس راستے کا بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور انسان ایسے بنو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے بڑے بڑے مدرسے بناؤ، طلبا کو رکھو، یہ اعلیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ لہذا بریلی شریف میں سنیوں کا سب سے بڑا عظیم ادارہ جامعہ نوریہ رضویہ اعلیٰ حضرت کے مزار سے 1 میل فاصلے پر پچھم کی طرف ہے، جہاں پہ طلبا کے رہنے بسنے اور ان کی بورڈنگ اور رہنے کی نوری ہاسٹل اور بہت بڑی مسجد اور 8000 گز کا بہت بڑا میدان جس میں طلبا کثرت کرتے ہیں اور کھلے میں سانس لیتے ہیں، وہ ہے عیدگاہ کے پاس۔ لہذا تاج الشریعہ فرماتے تھے اجد میاں اگر پڑھنا ہے تو جامع نوریہ میں پڑھو، سمناری میاں سے کہتے تھے اگر تم کو پڑھنا ہے جامع نوریہ میں پڑھو، اپنے داماد سلمان میاں سے فرماتے تھے اگر تمہیں پڑھنا ہے تو جامع نوریہ میں پڑھو۔ خود تاج الشریعہ نے جامع نوریہ میں تعلیم دی ہے، اور تحسین ملت مولانا تحسین رضا خان نے 23 سال تک اس جامع نوریہ میں درس حدیث دیا ہے، اور اس کے اندر مولانا شہید عالم جیسے عالم دین رفیق عالم، شہید عالم، عزیز الرحمن منانی اور سب علماء کرام۔ تو تاج الشریعہ کہتے تھے کہ اگر اچھے لائق علماء اور مدرسین تمہیں چاہیے اور پڑھنا ہے تو جامع نوریہ میں پڑھیے۔ تو یہ تاج الشریعہ کی حمایت ہے، اور تاج الشریعہ نے بتایا ہے کہ جامع نوریہ جس میں پڑھنا چاہیے، اور اپنے بیٹے شہزادے تاج الشریعہ اجد میاں سے بھی کہا کہ اگر پڑھنا ہے تو وہاں پڑھو، تو اللہ کا احسان کا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جامعہ نوریہ رضویہ۔ اب جامعہ نوریہ رضویہ کے اسٹاف کو اعلان کہا تھا کہ تنخواہ اچھی ملنا چاہیے، تو جامعہ نوریہ رضویہ کے اسٹاف کو 50,000 روپے سے 1 لاکھ تنخواہ ملتی ہے۔ جب پرائم منسٹر آیا لاہور پڑھا گیا تو گورنر ہمیں سمجھانے آیا، تو اس کی برکت سے ہم نے کہا کہ مدارس کو گرانٹ ہونا چاہیے۔ 135 مدرسے پورے اتر پردیش میں گرانٹ ہوئے، جس میں 2025 علماء کو تنخواہ ملنے لگی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی برکت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مزار پر کہیں لاہور پڑھا جاتا ہے، وروध کیا جاتا ہے پرائم منسٹر کا، تو اس سے دین کا کام ہوتا ہے، دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کام جب بھی کرو دین کا کرو، اسلام کا کرو، فکر مت کرو۔ فکر کرنے سے ٹینشن ہوگا اور شکر ہوگی، پریشانی ہوگی، بیماری ہوگی۔ اعلیٰ نے فرمایا فکر نہیں کرو، ذکر کرو۔ ہم نے اعلیٰ سے پوچھا کتنا ذکر کریں؟ آواز آئی خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ سنی مسکراتے جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ جب سنی قادری جنتی ہے، برکاتی جنتی ہے، اشرفی جنتی ہے، حشمت جنتی ہے، چشتی جنتی ہے، سب سنی جب جنت میں جائیں گے تو اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اختلاف موت ہے، اتحاد زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ
اہل سنت اہل جنت کو متحد فرمائے اور مسلک اعلی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا۔ میرا احمد رضا سبھی کو پسند ہے، میرا احمد رضا سبھی کو پسند ہے، اور جس کو نہیں پسند وہی ایک بند دو بند ہے۔ میرا احمد رضا سبھی کو پسند ہے، اور جس کو نہیں پسند وہی ایک بند دو بند ہے۔ اعلی حضرت احمد رضا، رضا کے نمبر کتنے ہیں؟ رے دواد الف رضا، رے کے 200، دواد کے 800، الف کا 1، کیا مطلب ہوا؟ رضا کے نمبر ہے 1001۔ جب احمد رضا کا سامان بازار مصطفیٰ مدینہ منورہ میں بک رہا تھا تو لوگ کہتے کہ ہم حق پر ہیں، 101% حق پر ہیں، وہی کنی دونی چونی ہوں گے، لیکن جب احمد رضا کا معاملہ چلا تو وہ 1001% حق پر ہے، کنز ایمان ہے۔ سنی کیوں پریشان ہے؟ تیری رہبری کے لیے کنز ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا، حضرت مولانا مفتی محمد حافظ و قاری احمد رضا بریلوی، اعلی حضرت نے مکتوب کو دیکھا اور کہا کہ کسی نے مجھ کو حافظ و قاری لکھ دیا ہے، ابھی میں نے باضابطہ حفظ کیا نہیں ہے، لیکن کسی محبت والے نے مجھے حافظ لکھ دیا ہے، تو اب یہ بات جب اگر لکھی دی ہے تو مجھے حفظ کر لینا چاہیے، مجھے حفظ کر لینا چاہیے۔ تو اعلی حضرت نے قرآن شریف اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا، تو لوگ کہتے ہیں سوچئے کتنا عظیم شان وہ انسان ہے، ایک مہینے میں بنا جو حافظ قرآن ہے۔ وہ کون ہے؟ احمد رضا خان ہے، سنیوں کی پہچان ہے، سنت کی شان ہے، یہ ہے احمد رضا خان۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، سنیوں کی جان ہے، پہچان ہے۔ اگر اعلی حضرت احمد رضا اس کا ذریعہ نہ بنتے اور آج ان کا سنیوں کا مرکز احمد رضا کی پیدائش نہ ہوتی تو سب لوگ اکنی دونی چونی کے طریقے پہ چلے جاتے، لیکن اعلی حضرت نے جو محبت رسول کا درس دیا اس کو دنیا نے قبول کیا۔ محبت والوں کی بات الحمدللہ اعلی حضرت کی ایسی ہوئی کہ لوگ کہنے لگے عشق محبت اعلی حضرت، عشق محبت اعلی حضرت، عشق محبت اعلی حضرت۔ تو یہ نعرہ لگنے لگا اعلی حضرت کا، ماشاءاللہ۔ تو اعلی حضرت جسے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ۔ اور ہم نے جب بھی نعرہ لگایا، دلی میں جب مدرسہ بنایا تو اعلی حضرت نے ہماری مدد کری، تو ہم کہتے تھے دلی میں لہرائیں گے جھنڈا اعلی حضرت کا، دیوبند میں لہرائیں گے جھنڈا اعلی حضرت کا، عالم میں لہرائیں گے جھنڈا اعلی حضرت کا، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے اونچا اعلی حضرت کا۔ اعلی حضرت نے بڑا کرم فرمایا اور کہا جاؤ منانی، جاؤ منانی۔ تو کبھی مدینہ منورہ میں ہے، کبھی بغداد شریف ہے، کبھی شام ہے، کبھی دبئی ہے، کبھی ابوظہبی میں ہے، کبھی امریکہ میں ہے، کبھی افریقہ ہے، کبھی ماریشس ہے، کبھی جرمنی ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، ہالینڈ ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں اعلی حضرت نے کرم فرمایا اور ہمیں بھیجا، اور ہم نے اعلی حضرت کی جس لائق ہے اعلی حضرت کی ترجمانی کری، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور ہم نے غور کرا کہ ہم جب بھی گئے تو ہم اکیلے نہیں گئے، بلکہ ہمارے پشت بنا اعلی حضرت احمد رضا ہمارے ساتھ گئے، اللہ کا احسان و کرم ہے۔ تو اعلی حضرت کی یہ برکتیں ہیں کہ آج ہم اعلی حضرت کے اس مکان میں جس میں اعلی حضرت رہتے، سرکار مفتی اعظم پیدا ہوئے، اور سرکار مفتی اعظم کی پیدائش کی خوشی میں تاجدار محررہ سرکار احمد نوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ تو اعلی حضرت کہنے لگے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے،
ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. تو اس نوری مرکز میں اور ولادت گاہ حضور مفتی اعظم کے مکان سے ہم لوگ یہاں لائیو کر رہے ہیں. یہاں پر کوئی قرارداد 33 سال رہا، لیکن اللہ کا احسان کہ اعلیٰ حضرت نے کرم فرمایا اور ہم نے اور ہمارے بھائی تاج الشریعہ کی محنتوں سے آج اعلیٰ حضرت کو ایک دوسرا راستہ بھی ہو گیا اور ایک بہت بڑا نوری مرکز بن گیا. جن حضرات نے اس کے حصہ لیا اعلیٰ حضرت ان کو دعا دے رہے ہیں اور ان سب کے نام ماشاءاللہ کیونکہ وہ ان کے محبوب ہیں اعلیٰ کے، ان کے نام لگ گئے اور ہمیشہ ان کو دعائیں ملتی رہیں گی. یہ اعلیٰ کے کام ہے. سب کو سنت کا کام کرنا چاہیے، سب کو سنت کا کام کرنا چاہیے، سب کو حضور سے محبت کرنا چاہیے. حضور کی محبت ہی کام آئے گی. ہمارے عمل ہی کیا ہے، ہمارا علم ہی کیا ہے، پھر ہماری عمریں کتنی ہیں؟ نہ ہماری عمریں زیادہ ہیں، نہ ہمارا عمل صحیح ہے، نہ ہمارا پاس علم ہے. سرکار مفتی اعظم جو ہمارے پیر مرشد ہیں وہ فرماتے میرے عمل کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. تو عمل پر نہیں پھولنا ہے، اپنے علم پر نہیں پھولنا ہے، صرف عشق رسول کی بات کریے. اگر ذرہ برابر بھی آپ کے بعد محبت رسول ہے تو آپ جنت میں جائیں گے. سنی مسکرائے گا حضور کے نام پر، جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ اہل سنت اہل جنت میں محبت خاندان اعلیٰ حضرت میں محبت عطا فرمائے. ماشاءاللہ، اللہ اکبر. علم کام آتا ہے، علم بولتا ہے، علم بولتا ہے. ہمارے بھائی تاج الشریعہ مولانا اختر رضا اظہری نے ہم کو گود میں کھلایا. ہمارے مفتی اعظم ہند ہمارے نانا جان نے منانی کو گود میں کھلایا. حضور مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا جیلانی میں جو ہمارے والد انہوں نے گود میں کھلایا. ہمارے تاج ریحان ملت نے ہم کو گود میں کھلایا. ہمارے قمر ملت نے ہم کو گود میں کھلایا. ہمارے تحسین ملت نے ہمیں گود میں دیا. ہمارے امین سجید نے ہم کو گود میں دیا. ہمیں حبیب ملت نے گود میں دیا. تمام بزرگان دین نے ہم کو گود میں دیا. پھر تاج الشریعہ نے انگلی پکڑ کے مدرسہ اسلام میں لائے اور پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد یہ وہ سند فراغت ہے جس میں سب سے اہم دستخط سرکار مفتی اعظم ہند کی ہے، پھر ریحان ملت کی ہے، تحسین ملت کی ہے، امین شریعت کی ہے، تاج الشریعہ کی ہے اور بہت سے علماء اکرام کی ہے. حضرت صدر علماء حضرت غلام جیلانی صاحب کی سند ہے، دستخط ہے. یہ وہ سند ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے. تاج الشریعہ پڑھاتے نہیں تو آج ہم آپ کے سامنے آتے نہیں. تو بغیر علم کے کچھ نہیں ہوتا. علم ہوتا ہے، علم بولتا ہے. یہ سرکار تاج الشریعہ کی انگلش میں سائن ہے جو انہوں نے سند فراغت دی ہے. یہ انگلش میں سائن ہے تاج الشریعہ کے، اس میں منان رضا لکھا ہوا ہے اور یہ سرکار تاج الشریعہ کے کرم ہے. یہ اس کے اندر سرکار مفتی اعظم ہند کے یہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی سائن ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ ایک تحریر ہے ہمارے پاس. اللہ کا احسان و کرم ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کی یہ خلافت جس میں حضور مفتی اعظم نے خلافت عطا فرمائی اور میرے بھائی مجھ سے محبت کرتے تھے تاج الشریعہ اور خلافت نامہ ڈھونڈ کے لائے. مفتی اعظم نے کہا منانی کو خلافت دینی ہے، خلافت نامہ اور نام لکھو منانی کا. تو لکھا محمد منان رضا منانی ابن مفسر اعظم جیلانی بریلوی شریف. تو یہ تحریر جو ہے لکھنے والے تاج الشریعہ ہے اور خلافت دینے والے مفتی اعظم. یہ بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے. اور سادات کرام میں ہمارے شیخ الاسلام المسلمین حضور سید مدنی میاں تاجدار کچھوچا مقدسہ دامت برکاتہم عالیہ نے بڑا کرم فرمایا. یہ ان کی خلافت ہے. کسی نے کہا کہ کسی اشرفی نے ہمارے والد ماجد کو کافر کہا، لیکن جب تاجدار کچھوچا شیخ الاسلام حضور مدنی میاں نے منانی کو خلافت دی تو لکھتے ہیں محمد منان رضا منانی ابن مفسر اعظم رحمت اللہ علیہ. تو یہ جو ایک وہم اور یہ افواہ تھی کہ کسی کو نے مفسر اعظم کو کافر کہا، تو انہوں نے یہ ہمارے شیخ الاسلام مدنی میاں کی بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے پہلے لکھ دیا کہ ہمارے مفسر اعظم ہمارے رحمت اللہ علیہ ہیں اور وہ ماشاءاللہ. تو اللہ کا احسان و کرم ہے. یہ اختلاف بھی ہم نے دفن کر دیا. اللہ کا احسان و کرم ہے. یہ ہمارے
شیخ الاسلام مدنی میاں کی خلافت ہے، تو یہ اللہ کا احسان و کرم ہے۔ بہرحال میری درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ حضرات لڑے نہیں، ہم لڑنے میں لگے ہیں اور وہ 51 52 54 بڑھنے میں لگے ہیں۔ اختلاف ان میں بھی ہوتا ہے لیکن اختلاف کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو لڑنا نہیں چاہیے، محبت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کب پیدا ہوئے؟ 10 شوال 1272 1272 کے وہ کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت کا نام میں ہے احمد رضا المختار۔ اعلیٰ حضرت کا نام ہے محمد، گھر میں احمد رضا، اور ان کے ناموں میں ہے المختار۔ اور پیدا کب ہوئے اعلیٰ حضرت؟ 10 شوال 1272۔ المختار کے ہم لوگ عدد کر لیتے ہیں۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، 71، خے کے 600، 671، تے کے 400، 1071، الف کا 1، 1072، رے کا 200، 1272۔ المختار یعنی کہ اعلیٰ حضرت المختار، تو اعلیٰ حضرت کا جو نمبر المختار ہے وہ ہے 1272، تو 1272 سے نکلتا ہے المختار۔ تو اللہ کا احسان و کرم ہے، جب یہ ہمارے تاج الشریعہ کہتے ہیں نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ سب کو عالمی اسلام کو یوم رضا مبارک۔